سے جشن کی شروعات کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قائد ملت آفتاب شریعت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کلب جواز صاحب قبلہ نقوی کا استقبال میثم رضوی صاحب، گل مہدی حسن رضوی صاحب کریں گے، اور تمام ہمارے جو مہمان خصوصی یہاں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، یہاں تشریف لائیں، ان سب کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ حضرات اپنے شعراء کو سن سکیں گے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آفتاب شریعت کی بارگاہ میں کہ وہ میثم رضوی صاحب سے کہ وہ ان کا استقبال فرمائے۔ ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ آفتاب شریعت کی بے شمار دینی خدمات کے لیے جشن ابو فضیل عباس علیہ السلام میں میثم رضوی صاحب جناب مولانا رضا حسین صاحب کا استقبال میثم رضوی صاحب کر رہے ہیں۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے یہ علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ مولانا ممتاز جعفر صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا امیر حیدر صاحب، مولانا رضا حسین صاحب قبلہ، جناب مولانا افتخار حسین صاحب قبلہ، جناب مولانا تسنیم مہندی صاحب قبلہ، جناب مولانا فیروز حسین صاحب قبلہ، جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ، جناب مولانا زوار حسین صاحب قبلہ، جناب مولانا شباہت حسین صاحب، جناب مولانا سرکار حسین صاحب، جناب مولانا شہنواز حسین صاحب، جناب مولانا وسیع الحسن نقوی صاحب، جناب مولانا حسن جعفر صاحب، یہ ہمارے مقدس علماء اکرام ہیں کہ جو یہاں فرش کی زینت میں چہر چاند لگا رہے ہیں، مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، جن کا استقبال میثم رضوی صاحب کر رہے ہیں۔ جناب مولانا حبیب حیدر صاحب، ہر سال کی طرح اس سال بھی شیعہ حسینی فنڈ کے جناب حسن مہندی اور جبو بھائی صاحب تشریف لائے ہیں، جو آفتاب شریعت کے دستے مبارک سے میثم رضوی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلامتی احمد زمانہ السلام، نعرہ سلوات۔ نمبر حاصل کیے ہیں اس بچوں کو من جانب میثم رضوی صاحب، اس کے علاوہ اگر کسی اور بچے نے بھی اسی طریقے سے بچے ٹاپ کریں اور پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے ملک میں شیعت کا نام روشن کریں، ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد، وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزت مآب علی جناب مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، معزز حضرات و سامعین، شورا حضرات، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے۔ میں آپ تمام مومنین کو حضرت
عباس کی ولادت کے اس مخصوص موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بانی جشن جناب میثم رضوی صاحب پروردگار عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا کرے، ان کی صحت عزت و آبرو میں اضافہ عطا کرے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، کہ جس خلوص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس نیک نیتی کے ساتھ یہ اتنا عظیم اہتمام کرتے ہیں، یقیناً اس کی جزا جناب سیدہ اپنی بارگاہ سے انہیں عطا کریں گی۔ پروردگار عالم ہمارے ہر قوم کے نوجوان کو اور مومن کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری زندگی گزرے تو اسی در پہ گزرے اور موت آئے تو اسی در پہ آئے۔ آج آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری قوم وہ قوم ہے کہ جو غم منانے کا طریقہ بھی جانتی ہے، خوشیاں منانے کا سلیقہ بھی جانتی ہے۔ یہ حضرت عباس کا علم آپ لوگوں کے سامنے ہے جو اس بات کا ثبوت ہے، جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو حسینیت زندہ ہے، یزیدیت مر چکی ہے۔ ہر مملکت کا ایک نشان ہوتا ہے، جب وہ نشان اس مملکت سے منسوب ہو جاتا ہے تو اس نشان کی عزت کرنا، اس مملکت کی عزت کرنا ہوتا ہے، اور اس نشان کی توہین کرنا، اس مملکت کی توہین کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان ایک مملکت ہے، یہ ترنگا جب تک مملکت ہند سے منسوب نہیں ہوا تھا قابل عزت نہیں تھا، قابل احترام نہیں تھا، لیکن جب یہ ترنگا مملکت ہند سے منسوب ہو گیا تو اب قانون کی نقطہ نظر سے آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے، اہانت نہیں کر سکتے، گولی داغ نہیں کر سکتے، اپنے قدموں تلے لوند نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ ترنگے کی عزت کرنا مملکت ہند کی عزت کرنا ہے، اور ترنگے کی توہین کرنا مملکت ہند کی توہین کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی بھی ایک مملکت ہے، مملکت کے توحید کے نشان کو، اس علم کو مملکت توحید کا نشان کہا کرتے ہیں۔ اس علم کی عزت کرنا مملکت توحید کی عزت کرنا ہے، اور اس علم کی توہین کرنا مملکت توحید کی توہین کرنا ہے۔ یہ علم ہمیں بہت عزیز ہے، اس لیے کیونکہ یہ مملکت توحید کا نشان ہے۔ پروردگار عالم کی بھی ایک مملکت ہے، اس کی ایک سلطنت ہے، اس کا بھی ایک نشان ہے۔ اس کی عزت کرنا مملکت توحید کی عزت کرنا ہے، اور اس کی اہانت کرنا مملکت توحید کی اہانت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آج وہ شخص اس دنیا میں آیا ہے جس کا نام عباس ہے۔ علی بیٹا عباس اس دنیا میں آیا، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ بشر ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ عباس ہے، یہ وہ قمر بنی ہاشم ہے کہ اگر بشر علی جیسا بھی ہو اور عباس جیسا شخص چاہتا ہو تو علی جیسے بشر کو بھی نماز شب کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں عباس آغوش علی میں آتا ہے۔ علی کوئی معمولی شخص نہیں، عباس کوئی معمولی شخص نہیں۔ دیکھیے، بدصورت لوگوں میں خوبصورت بننا بہت آسان ہے، کنجوس لوگوں میں سخی بننا بہت آسان ہے، مگر حسین لوگوں میں خوبصورت بننا بہت مشکل ہے۔ سخی لوگوں کے درمیان سخی بننا بہت مشکل ہے۔ میں اگر شری لنکا چلا جاؤں تو بہت خوبصورت سمجھا جاؤں گا، لیکن اگر کسی اور ملک میں چلا جاؤں جہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہاں ہماری دال نہیں گلے گی، اس لیے کیونکہ بدصورتوں میں خوبصورت ہونا آسان ہے، خوبصورتوں میں خوبصورت ہونا بہت مشکل ہے۔ آج اس شخص کی ولادت ہوئی ہے جو قمر بنی ہاشم ہے، آج اس شخص کی ولادت ہوئی ہے جو قمر بنی ہاشم ہے، جہاں نور الہی کی تجلی حسین کی شکل میں موجود ہو، جہاں جناب علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ موجود ہو، وہاں بنی ہاشموں کے درمیان بنی ہاشم کا چاند بننا عباس کی شخصیت کا خاصہ ہے۔
नाराए हैदरी। कंजूसों में सकी बनना बहुत आसान है, मगर सकी लोगों में सकी बनना हजरत अब्बास की शख्सियत का खासा है। हजरत अब्बास, अगर अली मज़हर सिफात इलाही है तो हजरत अब्बास मज़हर सिफात अली, हर वो सिफत जो मौला कायनात में मौजूद है वो सिफत हजरत अब्बास में मौजूद है। हजरत की इसार कुर्बानी, फिदाकारी, जानिसारी, ज़ुहद व तक़वा, इस्मत व अदालत, शुजाअत व बहादुरी, रहमो हिर्म व बुलबारी, उफ़्व व बख्शिश, गैरत व सखावत, जुमला सिफात के वारिस हैं हजरत अब्बास। लेकिन एक सिफत हजरत अब्बास के अंदर ऐसी है जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जो थोड़ी सी मुनफरिद है। मौला कायनात शुजा अव्वल कि जिसने 80 जंगों के फतेह का सेहरा अपने सर पे बांधा था, मौला कायनात की शुजाअत का यह आलम था कि जंग खैबर है, मौला कायनात घोड़े पर बैठे हुए, मरब आया, वार किया, खून ताजा जारी होने लगा। मिर्जा दबीर के ज़ौक़ शायरी ने अंगड़ाई ली, मौला कायनात की शुजाअत मुलाज़ा फरमाई। और फिर मैं बताऊंगा कि हजरत अब्बास की शुजाअत थोड़ी सी जो मुख्तलिफ है मौला कायनात से, वो कैसे है। मिर्जा दबीर के ज़ौक़ शायरी ने अंगड़ाई ली, बाजुए मुस्तफा को गरज आ गया जलाल, मुंह हो गया जलाल जहां आफरी का लाल, और उठ खड़े थे गैज में सारे बदन के बाल। और फिर शाहे जुल्फ़िकार ने तलवार ली संभाल, आई निदा ये गैब से अज जल्द नागहां, जिब्राइलो मिकाइलो सराफीलो को के हां, थामो अली के हाथ को जल्दी फरिश्तेगा, अरसा किया तो फिर आलमे एजाद फिर कहां। मौला कायनात ने तलवार को बेनियाम किया, तलवार को बेनियाम किया अली ने। अली की शुजाअत का यह आलम है कि तलवार बेनियाम हुई। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जल्दी जाओ, थामो अली के हाथ को, जल्दी फरिश्तेगा, अरसा किया तो फिर आलमे एजाद फिर कहां। अगर तुमने देर की तो फिर कायनात के अंदर आलम एजाद का तसव्वुर बाकी नहीं रहेगा। थामो अली के हाथ को, जल्दी फरिश्तेगा, अरसा किया तो फिर आलम एजाद फिर कहां। अब मेरा हाथ समझियो हैदर के हाथ को, बस एक ज़र्ब काफी है इस कायनात को। बस एक ज़र्ब काफी है इस कायनात को। तो अली की शुजाअत का आलम क्या है कि 80 जीती है अपनी तलवार के बलबूते पर। लेकिन हजरत अब्बास की जो शुजाअत है उसका यह आलम है कि हजरत अब्बास के अंदर बाप के साथ साथ दादा की सिफत शुजाअत मौजूद है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सिफत शुजाअत मौजूद है। और अली की शुजाअत में और अबू तालिब की शुजाअत में फर्क यह है कि अली ने जंगें जीती हैं तलवार के बलबूते पर, और हजरत अबू तालिब ने जंगें जीती हैं अपनी निगाहों के बलबूते पर, निगाहों के बलबूते पर। हजरत अब्बास की हैबत का ये आलम था कि अगर दुश्मनों को गैज़ व गज़ब की निगाहों से देख लिया है फिर जुर्रत बाकी नहीं है दुश्मन में कि वो हजरत अब्बास के गैज़ व गज़ब की ताब ला सके। शब आशूर बिना ऐलाने जंग 30,000 का लश्कर अर्ज़ करबला को दहलाता हुआ एक साथ चला। सरहद पे अली का शेर मौजूद था। जब इस सहले रवा को आते हुए देखा तो अली के शेर ने आवाज दी, जो जहां है
وہ وہیں رکا رہے. خبردار اگر کسی نے سرحدوں کو عبور کرنے کا ذوق و شوق پالا تو پھر باغیوں کو ہماری بارگاہ میں پناہ نہیں ملتی ہے. بندوں سے دریا رک جایا کرتے ہیں، لیکن اگر ظلم کے سیل رواں کو کسی نے روکا ہے تو وہ ایک حضرت عباس کی آواز نے روکا ہے. حضرت عباس نے ایک اخلاقی سرحد تیز دی. پھر کسی شقی میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ اس اخلاقی سرحد کو عبور کر سکے. حضرت عباس کی شجاعت کا یہ عالم. لیکن آج دعوت فکر و نظر ہے. حضرت عباس کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. کس چیز کا سبق حاصل کرنا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک. کس چیز کا سبق حاصل کرنا ہے؟ جرأت کا، غیرت کا، مروت کا اور وفا کا. حضرت عباس کی شخصیت سبق دے رہی ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو، جب قوم کے اندر غیرت اور مروت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیشہ وہ قوم محکوم بن کے رہتی ہے، وہ قوم حاکم بن کے رہتی ہے کہ جن کے اندر جرأتیں پائی جاتی ہیں، ہمت پائی جاتی ہے، اولو العزمی پائی جاتی ہے، غیرت پائی جاتی ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہے، اور وہ قومیں دفن ہو جاتی ہیں. کفن لپیٹ دیا جاتا ہے ان قوموں کے اوپر کہ جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ جب گاؤں کے اندر چور آتا ہے تو چور دیکھنا چاہتا ہے کہ گھر والے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. تو گاؤں کے اندر چور یہ کام کرتا ہے کہ کنکڑی پھینکتا ہے. اگر اس کے نتیجے میں کوئی حس اور حرکت کی آواز آتی ہے تو چور سمجھ جاتا ہے کہ گھر والے بیدار ہیں. لیکن اگر کنکڑی کے نتیجے میں کوئی حس اور حرکت کی آواز نہیں آتی تو چور اور ڈکیت سمجھ جاتا ہے کہ گھر والے سو رہے ہیں. اسی طریقے سے قوم کی نبضیں ناپنے کے لیے سیاستیں اور حکومتیں ان کی اوقاف پر، پراپرٹیز پر حملہ کرتی ہیں، ظالموں کو بٹھاتی ہیں، مکاروں کو بٹھاتی ہیں، بےمانوں کو بٹھاتی ہیں کہ اگر قوم میں غیرت ہوگی تو اٹھ کھڑی ہوگی، اور اگر غیرت مر گئی ہوگی خاموش ہو جائے گی، اپنی مملکت اور سلطنت کو لٹتا ہوا دیکھتی رہے گی. یہ سیاست کا حربہ ہوا کرتا ہے کہ قوم جاگ رہی ہے یا قوم بیدار ہے. ہم نے حضرت عباس کی شخصیت سے یہی سبق حاصل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جرأت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، غیرت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مروت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کیونکہ حضرت عباس کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ دیکھو، ایک طرف تمہارے سامنے لاؤ لشکر ہوگا، حاکم ہوگا، تخت ہوگا، سلطنت ہوگی، اقتدار ہوگا، جاؤ حشم ہوگا، اور دوسری طرف تمہارے سامنے حق ہوگا جو تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، مظلوم ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ تم واقعی میرے کردار پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر میرے کردار پہ عمل کرتے ہوگے تو مظلوموں کا ساتھ دو گے، میرے کردار پر عمل نہیں کرتے ہوگے تو مملکت اور حکومت کا ساتھ دو گے. یہ حضرت عباس کی زندگی کا درس ہے کہ ایک طرف حضرت عباس کے سامنے لاؤ لشکر تھا، حکومت تھی، سلطنت تھا، یہاں تک کہ امان نامہ حضرت عباس کے پاس پہنچا ہے کہ اے عباس، اے فرزند علی، تمہیں امان ہے. حضرت عباس نے امان نامہ چاک کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ فرزند رسول کو امان نہیں ہے اور مجھے امان ہے. یہ عباس کو گوارا نہیں ہے. حضرت عباس کا جو محاذ ہے وہ یہی محاذ ہے کہ حضرت عباس نے کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے خون کے گھونٹ کیوں نہ پینے پڑے.
حضرت عباس نے ہمیشہ امام حسین کا ساتھ دیا، اس لیے نہیں کہ امام حسین حضرت عباس کے بھائی تھے، اس لیے کیونکہ حضرت عباس جانتے تھے کہ امام حسین حق ہے، امام حسین حق ہے۔ امام حسین کا جو مقصد تھا، امام حسین کی جو تحریک تھی، اس کا تعین کرنے والے ہم لوگ نہیں ہوتے۔ خود امام حسین نے جو منی کے میدان میں خطبہ دیا ہے، اس میں یہی بیان فرمایا تھا، لوگوں میں اس لیے نہیں جا رہا کہ فتنہ اور فساد ہو، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم میں کوئی نیکیوں کو نیکی کہنے والا نہیں، تم میں کوئی برائی کو برائی کہنے والا نہیں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ جب سماج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے تو قوم بنی اسرائیل بن جاتی ہے اور لیڈر فرعون بن جایا کرتا ہے۔ عوام سے بڑی طاقت کسی کی طاقت نہیں، عوام سے بڑی عدالت کسی کی عدالت نہیں ہوتی۔ عوام چاہے تو حق پھیل جائے، عوام چاہے تو باطل پھیل جائے۔ ایران کے ڈاکٹر علامہ شریعتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک سماجی تھیوری دی ہے۔ علامہ شریعتی فرماتے ہیں کہ سماج 3 طبقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک پیور اہل حق جو 5% ہے، ایک پیور اہل باطل جو 10% ہے، اور 85% عوام ہے جو نہ اہل حق ہے نہ اہل باطل ہے۔ اگر یہ عوام حق والوں کا ساتھ دے دیتی ہے تو حق پھیل جاتا ہے، باطل والوں کا ساتھ دے دیتی ہے تو باطل پھیل جاتا ہے۔ اگر باطل والوں کا ساتھ دیتی ہے تو مدینے میں حق تنہا رہ جاتا ہے، اور اگر حق والوں کا ساتھ دے دیتی ہے تو حق والا منبر پر آ کر کہتا ہے، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ تو عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین نے اور جناب عباس نے جس تحریک کا آغاز کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو قوم سو رہی ہے، وہ قوم کے جس کے اندر جرتوں کا فقدان ہو چکا ہے، وہ قوم جو اپنے حقوق کو نہیں پہچانتی ہے، ان کے شعوروں کو مہمیز کیا جائے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے تاکہ وہ حق اپنا پہچان سکیں، تاکہ وہ ظلم کو برداشت نہ کریں، تاکہ وہ ظلم کو قبول نہ کریں۔ اگر عوام نے ظلم کو قبول کر لیا تو پھر ملک کے اندر ظلم پھیل جائے گا، اور عوام نے اگر حق کو قبول کر لیا تو ملک کے اندر حق پھیل جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جب نوح کا طوفان آیا ہے تو اچھے لوگ بھی عزت پہ آ گئے، برے لوگ بھی عزت میں آ گئے۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا، مولا یہ کیا ہوا کہ جب نوح کا طوفان آیا تو جو اچھے تھے وہ بھی غرقیاب ہو گئے، جو برے تھے وہ بھی غرقیاب ہو گئے؟ مولا نے فرمایا، جو برے تھے وہ تو برے تھے، لیکن جو اچھے تھے وہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہا کرتے تھے۔ سالے نبی کی اونٹنی کے پیر 12 لوگوں نے کاٹے، مگر عذاب پوری قوم کے اوپر آ گیا، اس لیے کیونکہ یہ اس عمل سے راضی تھے، یہ اس عمل سے راضی تھے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظُلِمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضَيْتَ بِهِ۔ لعنت ہو جس نے ظلم کیا، لعنت ہو جس نے قتل کیا، اور لعنت ہو جو لوگ خاموش رہے اور اس عمل سے راضی رہے۔ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، زیارت وارثہ معصومین سے منقول ہے۔ لہذا نبیوں کا کام، امام حسین کا کام یہ تھا، تحریک یہ تھی کہ جو قوم سو رہی ہے اس قوم کو بیدار کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ایسا انقلاب آئے کہ بچہ بھی خاموش نہ رہے۔ یزید کا دربار ہے، امام حسن کا بیٹا 5 برس کا محمد موجود ہے، یزید کا بیٹا 14 برس کا خالد موجود ہے۔ ایک مرتبہ 14 برس کا خالد کہتا ہے، محمد مجھ سے کشتی لڑو گے؟ 5 برس کا محمد کہتا ہے، ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم کشتی نہیں لڑا کرتے۔ ایک مرتبہ خالد مسکراہا، اپنے آپ کو فاتح سمجھنے لگا، اس کو دیکھ کے یزید مسکرانے لگا، پورا دربار مسکرانے لگا۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ پورا دربار مسکرا رہا ہے، حاکم مسکرا رہا ہے، ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے، یزید اگر یہی بات ہے تو ایک خنجر مجھے دے دے، ایک خنجر اپنے بیٹے خالد کو دے دے، تاکہ یہ مجھے قتل کر دے، تاکہ میں اپنے جد رسول اللہ سے جنت میں مل جاؤں، یا پھر میں اسے قتل کر دوں تاکہ یہ اپنے جد سے دوزخ میں جا کے ملاقات کرے۔ یہ تھا انقلاب کربلا، کہ بچے کے اندر وہ جرت اور ہمت پیدا کر دی کہ اب 5 برس کا بچہ
ظلم سے نہیں ڈرتا، ظالم سے نہیں گھبراتا۔ یہی درس ہے کربلا کا، یہی درس ہے حضرت عباس کی زندگی کا۔ لوگوں، اگر تم دیکھو کہ حق کمزور ہو گیا ہے تو پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اس لیے کیونکہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے، تمہارے حج قبول نہیں ہوں گے، تمہارا عقیدہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، نیکیوں کی ہدایت کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ یہی درس کربلا ہے، یہی درس عزائے حسین ہے کہ انسان کے اندر وہ جرت اور ہمت پیدا ہو کہ وہ ظلم کو برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے کیونکہ امام حسین اس لیے شہید ہو گئے کیونکہ اس دور نے ظلم کو برداشت کر لیا تھا۔ اگر پوری عوام کھڑی ہو جاتی، پورا ملک کھڑا ہو جاتا، مجمع سامنے آ جاتا تو پھر یزید کے لشکر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ امام حسین کے لشکر کو تاراج کر سکے۔ لہٰذا امام حسین نے قربان ہو کر لوگوں کے شعور کو مہمیز اور بیدار کر دیا کہ لوگوں کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ کرنا، اس لیے کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کیسے کیسے سازشوں کے جال بن رہی ہے۔ سیاست اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو آپ کے اوقاف ہیں، آپ کی پراپرٹیز ہیں، وہ ختم ہو جائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہارے کے اسباب بھی موجود نہ ہوں۔ انگریز جب ہندوستان کے اندر آئے ہیں تو اودھ کی حکومت موجود تھی، اودھ کی حکومت موجود تھی، انگریزوں نے امام باڑوں پر قبضے کرنے شروع کر دی، آپ کی پراپرٹیز پر قبضے کرنا شروع کر دیے۔ واجد علی شاہ نے معزولی اس لیے قبول کر لی تھی تاکہ میں چلا جاؤں، قوم کے پاس یہ پراپرٹیز رہ جائیں۔ واجد علی شاہ نے معزولی اس لیے قبول فرمائی تھی۔ لہذا آج جو حالات ہیں آپ کے پیش نظر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قانون ہے، یہ لا ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹیز ایک مقدار سے کم ہو جائیں گی تو پھر شیعہ وقف بورڈ باقی نہیں رہے گا، دوسرے وقف بورڈ میں یہ پراپرٹیاں ضم ہو جائیں گی، آپ کا بورڈ باقی نہیں رہے گا، آپ کی پراپرٹیز باقی نہیں رہیں گی۔ یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی شریعت آفتاب شریعت قلب جواز صاحب کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ قلب جواز صاحب کی کوئی ذاتی پراپرٹی پہ کسی نے قبضہ نہیں کیا، کسی بھی عالم کی کسی پراپرٹی پر کسی حکومت نے قبضہ نہیں کیا۔ یہ آپ کی اور میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ امام کی جائیداد ہے۔ جس نے اس جائیداد کو لٹتے ہوئے دیکھا وہ ایسا ہی ہے جیسے مدینے میں موجود رہا اور فدق لٹتا رہا۔ وہ بھی جاگیر امام تھی، یہ بھی جاگیر امام۔ اس کا تحفظ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس دور کی پراپرٹیوں کا تحفظ کرنا، حق کا ساتھ دینا۔ اس لیے کیونکہ حق کبھی پرانا نہیں ہوتا، حق ہر دور میں نیا رہتا ہے، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت عباس کی زندگی کا درس یہی ہے کہ جرت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، کبھی ظلم کو قبول مت کرو۔ ہم اس عباس کے ماننے والے ہیں جو نہ درباروں سے گھبرایا، نہ لشکر سے گھبرایا، نہ اس کی تعداد سے گھبرایا۔ حضرت عباس وہ ہیں جو نہتہ لڑتا رہا۔ لہذا ہم بھی آپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایسے بن جائیں کہ اگر حق کا معاملہ آ جائے تو نہ حکومت سے گھبرائیں، نہ سلطنت سے گھبرائیں، نہ تاج سے گھبرائیں، نہ تخت سے گھبرائیں، نہ فوجوں سے گھبرائیں، نہ لشکر سے گھبرائیں۔ میری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرمائیں، خواتین موجود ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ جناب زینب کی ماننے والی ہیں، وہ جناب زینب کے جس نے ثابت کر دیا کہ عورتوں کے اوپر بھی حق کا دفاع ایسے ہی واجب ہے جیسے حسین اعظم پر واجب ہے۔ لہذا اگر آپ کے مرد حق کے لیے آواز نہ بلند کریں تو انہیں جرت دلائیں، انہیں غیرت دلائیں کہ دیکھو امام کی جائیدادیں لٹ رہی ہیں، آ جاؤ آگے، ہم جناب زینب کی کنیزیں ہیں، وہ زینب کے جس نے اپنے خطبوں سے ظلم اور بربریت کو بے نقاب کر دیا اور یزید کے چہرے کے آگے پڑی ہوئی اس نقاب کو کھینچ لیا جس کے پیچھے شیطان کا طاغوتی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ جناب زینب کے جس نے ہنگامے مچا دیے، جس نے ظلم و ستم کو بے نقاب کر دیا، جس نے برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ظالم حکمراں کی
نقوت اور غرور کو چور چور کر کے رکھ دیا، وہ جناب زینب کے جس کے خطبات نے قصر ظلم کی بنیادوں میں زلزلے پیدا کر دیے، وہ جناب زینب کے جملے کچھ اس طرح سے ہیں کہ بھلا وہ بنی امیہ کے مکروہ چہرے کیوں کر پشیمان ہو سکتے ہیں کہ جن کی آنکھ کا پانی فسق و فجور کی لذتوں میں بہہ گیا ہو اور جن کا گوشت شہداء کے خون سے اگا ہو۔ آج کا تقریر کا یہی پیغام ہے کہ حضرت عباس کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اندر جرت، ہمت اور غیرت پیدا کریں تاکہ ہم سر اٹھا کے جی سکیں۔ ہماری قوم کی توفیقات کے اضافے کے لیے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری!